بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے بھی یہ نیوز سنی ہوگی کہ ایک لیبین حاجی تھا جو حج پہ جانا چاہ رہا تھا اور پلین ایک دفعہ اڑا، وہ ساتھ نہیں اس کو لے کے گئے، پلین کو پتہ نہیں کیا ہوا، واپس آیا، کیپٹن نے کہا ہرگز نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گا، ہم مطلب کہ ہمارا پروٹوکول ہے، وہ واپس اڑا وہ تیسری دفعہ واپس آیا، پھر وہ کیپٹن نے کہا یار اس حاجی کو بٹھا دو، میرا خیال ہے اس کا بٹھانا پلین میں بڑا ضروری ہے، ورنہ ہم تو نہیں پہنچ سکیں گے جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے۔ اور جی پورے سوشل میڈیا پہ اس حاجی کی مطلب کہ تصویریں بھی ہیں اور کیپشنز آ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا بلاوا آیا ہے اس بندے کو۔ میں سوچ رہی ہوں اس بندے نے کیا سوچا ہوگا، کیا دعا مانگی ہوگی؟ مطلب وہ حج پہ تو جا رہا ہے لیکن پروسیس تو کتنے مہینے پہلے شروع ہوا تھا نا، پروسیس کتنے مہینے پہلے شروع ہوا تھا، اور اس سے کتنے مہینے پہلے اس نے دعا مانگی ہوگی، اور اس سے کتنے مہینے پہلے اس نے پیسے جمع کیے ہوں گے اور سوچا ہوگا، اور اگر بیوی بچوں والا ہے تو بیوی سے کہا ہوگا، بچوں سے کہا ہوگا، ماں باپ ہیں تو ماں باپ سے کہا ہوگا میں حج پہ جا رہا ہوں، میں نے سوچا ہے، میں نے ارادہ کیا۔ وہ کون سا لمحہ ہوگا جب اس کے دل میں آیا ہوگا کہ میں نے حج پہ جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے سوچا ہوگا اگر میرے دل میں آیا تو مجھے دعا مانگنی چاہیے۔ کیا کرب ہوگا، کیا 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 اس کی اللہ سے اس کا کیا لگاؤ ہوگا۔ ہم سب جب مشکل تکلیف میں ہوتے ہیں نا تو ایک شدت سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ایک شدت سے دعا کرتے ہیں، اور جب وہ دعا پوری ہو جاتی ہے تو ہمارا خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور جب وہ دعا پوری نہیں ہوتی تو ہمیں اپنے غم سے، غصے سے، تکلیف سے نکلنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دعا مانگنے کا طریقہ، لوگ کہتے ہیں اللہ یہ نہ ہو، اللہ پلیز یہ نہ ہو، یا اللہ پلیز یہ نہ ہو، اور ایک ہوتا ہے دعا مانگنے کا طریقہ اللہ جو تجھے بہتر لگتا ہے وہ ہو جائے، اور ایک ہم کہتے ہیں یا اللہ جو تجھے بہتر لگتا ہے وہ ہو جائے، لیکن ہم یہ سوچ نہیں رہے کہ ہماری دعا کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کیونکہ جو رب کو بہتر لگ رہا ہے کیا وہ آپ کو بہتر لگ رہا ہے؟ جب وہ ہو رہا ہوگا، کسی کی خدا نہ خواستہ طلاق ہو رہی ہے، اس کو بہتر لگ رہا ہے طلاق ہو رہی ہے، پر مانگا اس نے کیا تھا جو بہتر ہو جائے۔ شادی ہو رہی ہوتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں، رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جو یا اللہ بہترین رشتہ ہو، جو یا اللہ جس میں آپ کی رضا ہو یا رب وہ ہو جائے، اور پھر اس شادی میں جب طلاق ہو جاتی ہے آپ راضی؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ او ہمارے اندر فالٹ تھی یا سامنے والے میں فالٹ تھی، یا پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ جب ہم اولاد کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا رب مجھے صحت مند اولاد عطا فرما، اور پھر ہماری اولاد اسپیشل نیڈس کی ہوتی ہے یا حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، نارمل ہوتی ہے، لیکن آفٹر سم ٹائم دے فال سک، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ تکلیف اور پریشانی میں چلے جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میری صرف اور صرف ایک دعا تھی کہ یا اللہ مجھے ایک فیتھفل لائف پارٹنر عطا فرمانا، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ لائف پارٹنر جو ہے آپ کو چھوڑ کے وہ ہر کسی کے ساتھ ہے، نہیں ہے تو بس آپ کے ساتھ نہیں ہے، باقی وہ ہر کسی کے ساتھ ہے، تو دل دکھتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ریسنٹلی میں نے اپنے آپ کو سمجھایا ہے، اور مجھے لگتا ہے شاید ہمیں یہ بات بار بار ایک دوسرے کو کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ ٹائم لائن پر ہیں۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ اس کو نہ اس کی سزا ضرور ملے، یا اللہ وہ جو شخص ہے نا اس کو تو جنت کی ہوا نہ چھوئے یا اللہ اس کو تو قبر میں فلانا 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 ہو، ہم اپنے غم اور غصے سے بول رہے ہوتے ہیں، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ ہم مطلب کہ ہم فوکس نہیں ہیں اس بات پہ، ہم بس جو منہ میں دل میں جو آ رہا ہے وہ بس بولے جا رہے ہیں، رائٹ؟ ایموشنل وامٹنگ ہو رہی ہے، رب جانتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یا اللہ اس نے زیادتی کی اور پھر اس کے ساتھ اتنا اچھا، اور میں ابھی بھی تکلیف میں ہوں، یا میں ابھی بھی اپنے غم سے اور ہم سے اوور کم نہیں ہو سکا یا ہو سکی، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیوں؟ تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ آپ نے نہ صرف میری سائڈ لینی ہے، آپ نے اور کسی کی سائڈ نہیں لینی ہے، ہم اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ لیکن پلیز زیادہ ایموشنل ہو کے یہ نہ سوچا استغفر اللہ فلانا فلانا ایسے کون کرتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، پلیز ڈونٹ گیو می دوز کامنٹس۔ پرسپیکٹو کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم رب کی ٹائم لائن پر ہیں، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ، اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ اللہ کی رضا ہے، یہ نا ایک انتہائی تکلیف دہ اور مشکل مرحلہ ہے۔ اور میں اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کروں
کہ ہم پوری طرح سے تب تک ہیل نہیں ہوتے جب تک کہ ہماری زندگی میں کوئی بہتری آنی جو ہماری پسند اور منشا کی ہو وہ ہمیں نظر نہ آنی شروع ہو جائے. ہر مشکل میں آسانی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مشکل میں بھی آسانی ملے گی. تو ہم وہ جو ایک ڈیپ سورو فیل کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کچھ مل بھی رہا ہوتا ہے. اب یہ اینگل، یہ پرسپیکٹو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے اور اپنے آپ کو ہمبل کرنے کے لیے کہ ہم اپنے رب کی ٹائم لائن پر ہیں، رب ہماری مرضیوں سے نہیں، ہم رب کی مرضیوں کے مطلب ساتھ چلتے ہیں، رائٹ؟ یہ ہیلنگ کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے. اور ہم بھول بھی جاتے ہیں. ہمیں تکلیف پہنچی، پھر ہم بہت افسردہ ہوئے، پھر زندگی میں بہتری آئی، پھر ہم خوش ہو گئے، پھر ہمیں پھر تکلیف پہنچی کیونکہ زندگی ہے، اور پھر ہم پھر افسردہ ہو گئے، اور پھر ہم خوشی آئی. تو لکھ لیا کریں، جب خوشی آتی ہے نا کہیں پہ لکھ لیا کریں، یا رب اس مومنٹ میں میں تیرا شکر گزار ہوں، یا رب اس مومنٹ میں میں تیری شکر گزار ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس مومنٹ میں آپ افسردہ ہیں اس میں پھر آپ افسردہ نہیں ہوں گے ضرور ہوں گے، انسان ہے بھائی، کیا ہو گیا. غصہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل دکھتا ہے، دنیا ہے، یہ ایک ہمارا سلسلہ ہے، یہ نارمل ہے. اگر کسی کو نہیں ہو رہا ہے تو پھر بہت ہی اب نارمل ہے. ٹھیک، تو انڈرسٹینڈ دس. میرا میسج بیسکلی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، صبر کر لو، اللہ پہ چھوڑ دو، آسانی مانگو، استغفار کرو. اور میں ان ساری باتوں میں مانتی ہوں، ان فیکٹ ایکچولی ایٹ دس پوائنٹ اینڈ ٹائم ان لائف میں کہتی ہوں کہ وہ جو ایک چپ آپ کو گزار دیتی ہے نا ایک طوفان سے، وہ آپ پہ 100 گنا زیادہ آسانی بھی لے کر آتی ہے. لیکن اگین ہر طوفان میں ہر وقت چپ بھی نہیں رہنا چاہیے، یہ بھی مجھے سمجھ آتا ہے. ہر انسان کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور ہر انسان کا جو وزڈم پوائنٹ ہے اس کی لائف میں اس کی سچویشن کے حساب سے وہ ڈفرینٹ ہے. آج سے 10 سال پہلے شاید میں ان باتوں میں لپ سروس کرتی اور نہیں مانتی. 10 سال کے بعد میں مانتی ہوں. اس سے 10 سال کے بعد شاید اور مزید میرا ایمان جو ہے وہ پکا ہو جائے، مجھے اور چیزیں سمجھ میں آ جائیں زندگی میں، اگر زندگی رہی، بشرط یہ کہ زندگی ہو اور ایمان کی حالت میں ہو. یا رب آمین سم آمین. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ساری بات کا مقصد میں نے 3-4 دفعہ کہا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی مہلت پہ ہیں. یاد کروایا کریں اپنے آپ کو، یہ میں اپنے آپ کو خود بھی یاد کرواتی ہوں. ہر غم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا. ہر تکلیف آپ کو کسی نہ کسی طرح سے شیپ کرتی ہے، پہلے بگاڑتی ہے پھر بناتی ہے، پہلے بناتی ہے پھر بگاڑتی ہے، ڈپینڈنگ آن یور لائف اسٹوری، ڈپینڈنگ آن یور سچویشن. آئی ڈونٹ نو وٹ یور سچویشن از. مجھے نہیں پتا کہ سننے والا کتنے غم، کتنی تکلیف، کتنے طوفانوں سے گزرا ہے، پر مجھے یہ پتا ہے کہ وہ گزر کے کہیں آیا ہے، گزر کے کہیں آیا ہے. ہم سب مطلب ہیومننس ہے نا، ہیومن اسٹوری ہے یہ، اس لیے یہ بات کر رہی ہوں. میں نے اپنی کلازٹ صاف کی، اور اس میں نا میری، چونکہ لکھتی ہوں میں کافی، اور جب میں اپنا پورا سیلف ڈیولپمنٹ کی جو جرنی تھی میرے پچھلے کافی سالوں سے، اس میں سب سے زیادہ جس چیز نے میرے لیے مجھے ہیلپ فل تھا وہ لکھنا تھا. تو میں اپنی کلازٹ صاف کر رہی تھی، ایکچولی ری ارینج کر رہی تھی اپنی ساری کتابیں. تو اس میں میری انگنت ڈائریز ہیں. اور وہ ڈائریز کیا ہے، صرف میرے ایموشنز نہیں ہیں، وہ جتنا کام میں ایز اے ارم بن صفیہ میں کر رہی ہوں، یا جب میں اسٹڈی کر رہی تھی یا ڈفرینٹ کورسز میں تھی اور سیکھ رہی تھی، تو میں ساتھ ساتھ مطلب جہاں پہ بھی جا رہی ہوں وہ ڈائری ساتھ میں جا رہی ہے. اس میں ویڈیوز کے بنا رہی ہوں، اسکرپٹس لکھ رہی ہوں، پیراگرافس لکھ رہی ہوں، بک سے کاپی کر کے لکھ رہی ہوں. پر ساتھ ساتھ میری زندگی میں اس وقت میں کہاں پہ ہوں، کن کے ساتھ ہوں، وقت کیا ہو رہا ہے، میری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے، میں ساتھ ساتھ وہ بھی مینشن کرتی جا رہی ہوں. تو میں نے نوٹس کیا، اور یہ ایسے وقت پہ یہ چیز میرے سامنے آئی ہے جب میں خود تکلیف سے گزر رہی ہوں. تو اس پہ لکھا ہوا تھا، ارم تم اس وقت میں بہت بہت خوش ہو، پلیز یہ وقت یاد رکھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. ارم پلیز. اور بار بار ہر ڈائری میں، پچھلے 10 سالوں کی ڈائری میں نے بار بار یہ لکھا ہوا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنا
تم پہ یہ لمحہ گزرا ہے یاد رکھنا، اور نہ یاد رہے تو واپس پلٹ کے سوچنا اس بارے میں اور یاد رکھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. ہم بھول جاتے ہیں، کوئی بات نہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نہ بھولتے اور کچھ بھی نہ بھول پاتے تو ہم زیادہ دیر زندہ نہ رہ پاتے. ہم بھول جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم اچھی باتیں زیادہ جلدی بھول جاتے ہیں. جس بھی زندگی کی تکلیف پریشانی، جس بھی آزمائش میں پڑے ہیں ہم، یا رب وہ جو گزرا وقت آسانی اور آسائش اور خوشیوں کا تھا، اس کے لیے تیرا شکر ہے. اور تو نے وہ وقت بھی دیا تھا تو آگے بھی تو ہی دے گا. یا وہاب ہمیں آسانیوں کا اور اچھا وقت نصیب فرما. اپنی ذات کے اندر یا سلام ہمیں سلامتی فرما، ہمارے دل کو قلب سلیم فرما، ہمارے لیے آسانیاں فرما. وہ کرنے کے کام جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے یا رب، یا بر وہ نیکی کرنے کے کام ہم سے کروا لے. توفیق عطا فرما. آمین آمین یا رب آمین. This was just a very raw, heartfelt message. ہر اس سننے والے کے لیے جو اپنے ایموشنز میں کہیں پھنس گیا. اللہ آسانیاں فرمائے. آمین.